مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کے زیر اہتمام و انتظام منعقد ہونے والے فارغین مدارس، علماء، حفاظ، مفتیان کے لیے منعقد کردہ تربیتی اور تہنیتی اور اصلاحی اس عظیم الشان پروقار اجلاس کے صدر باوقار ہمارے بزرگ مولانا خلیل احمد صاحب قریشی دامت برکاتہم، شہر عزیز کے مقتدر اور قدوہ حضرات علماء کرام، مفتیان نظام، خصوصاً آج اپنے اپنے اداروں سے مختلف شعبہ جات سے فارغ ہونے والے عزیز طلباء، بلا شبہ آج کا یہ دن، وقت کا یہ لمحہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ کے والدین مکرمین کے لیے، آپ کے اعزاء و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، آپ کے اداروں کے لیے، آپ جس محلے، جس شہر، جس علاقے سے وابستہ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے، بلکہ میں آگے ترقی کر کے کہوں کہ آپ کے طفیل میں اس روئے زمین پر بسنے والے ہر فرد بشر، ہر چرند پرند کے لیے آپ کی فراغت کا یہ موقع نہ صرف یہ کہ سرور و انبساط، خوشی و مسرت کا موقع ہے، بلکہ یمن و سعادت کا موقع ہے، اس لیے کہ آج جو دولت گراں مایہ تکمیل حفظ قرآن کریم ہو یا سند فراغت کی شکل میں ہو، آپ حضرات کو جو آج حاصل ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا بھر کی تمام تر دولتوں سے بہتر ہے۔ ایسے موقع پر میرے استاذ محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص اس آیت کو پڑھتے تھے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اے دنیا کے مال و دولت کے مکینوں، اے حشم خدم والو، جاہ و جلال والو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جانے والا ہے، لیکن علوم دینیہ، علوم قرآنیہ کی شکل میں جو آج دولت گراں مایہ ہمارے عزیز طلبہ کے حصے میں آ رہی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت مال ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تیرا۔ چونکہ عنوان بہت نازک ہے، اور آج میں نے ایک واٹس ایپ پر ایک ایسا مضمون دیکھ لیا جس کی وجہ سے مجھے بہت ساری باتیں کم وقت میں بیان کرنا ہے۔ مشکات کی جو شرح ہے، مرقات المفاتیح، صاحب مرقات نے لکھا ہے، کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا، مل فرض قبل الفرض، میں سمجھتا ہوں یہی میری تقریر کا عنوان بھی ہے۔ پوچھا تھا مل فرض قبل الفرض، بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مستحبات ہیں،
نماز، روزے، حج، زکات، ان تمام فرائض سے پہلے کون سی چیز فرض ہوتی ہے؟ مل فرض قبل الفرض؟ انہوں نے جواب دیا العلم. ان تمام فرائض سے پہلے جو فرض ہے، جس کا حاصل کرنا فرض ہے، وہ علم ہے. پوچھا مل فرض بعد الفرض؟ ایک فرض تو آ گیا علم کی شکل میں، اس فرض کے بعد اگلا فرض کیا ہے؟ مل فرض بعد الفرض؟ مل فرض مع الفرض؟ اس فرض کے ساتھ دوسرا فرض کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا العمل. دوسرا فرض عمل ہے. پوچھا مل فرض بعد الفرض؟ اس فرض کے بعد تیسرا فرض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا الاخلاص. وہ اخلاص. عزیز طلبہ، میں ایک مدرسے کی زندگی کا ایک مدرس ہوں، اور میں آپ کی توجہ کو چاہتا ہوں. میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جہاں تک استاد کا کنٹرول ہو وہیں تک سبق ہے، اور جہاں سے استاد کا کنٹرول ختم ہو جائے وہ سبق نہیں، کام، واعظ، بیان، تقریر ہے. تو آپ حضرات بہت توجہ سے چند باتیں میری سنیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری حیات مستعار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور تیرا کرم کے چنا ہم کو امتحان کے لیے. جفائے دوست کی لذت کو غیر کیا جانے، تیرا کرم کے چنا ہم کو امتحان کے. ظاہر سی بات ہے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس گاؤں سے آپ آئے ہیں، وہاں پر آپ کے جیسے اور بہت سارے ہونہار، ذہین، فطین اور ٹیلنٹ نوجوان بھی تو ہوں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ تھپیوں میں رہ گئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کا انتخاب ہوا. اس بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخاب آپ کے اساتذہ کا، آپ کے ماں باپ کا بعد میں ہے، یہ انتخاب اللہ کی جانب سے پہلے ہے. تیرا کرم کے چنا ہم کو امتحان ہے. اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی جیسے ہمارے مہمان مقرر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ، اور میں درمیان میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ مدرسہ تنظیم اپنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کی یہ گراں قدر خدمت ہے، یہ ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ وہ اس قسم کے پروگرامات کا انعقاد کر کے مدارس اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے اندر ایک ایمانی، ایک روحانی روح پھوٹنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء کی جانب سے بھی ایسا پروگرام ہوتا ہے، لیکن ان حضرات نے جو عنوان دیا یہ ایک انوکھا نرالا ہے. اس بنا پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے مقام مرتبے کو پہچانیں. آپ اگر حافظ قرآن ہو رہے ہیں تو، اور عالم دین بن رہے ہیں تو، افتاء کی تکمیل کر رہے ہیں تو، جس شکل میں بھی آج آپ کو یہ دولت حاصل ہو رہی ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے. آپ اس کو معمولی مت سمجھیں. بلا شبہ وقت گزرنے کے ساتھ، یا پیچھے کر دیکھیے تو ہمارا جو کورونا کا جو پیریڈ تھا، کورونا کا پیریڈ میں مسجدوں میں نماز تراویح پر پابندی تھی. مالی گاؤں جیسا کثیر الحفاظ شہر ہونے کے باوجود مالی گاؤں میں حفاظ کا شارٹیج ہو گیا. کیوں؟ 2 3 گھروں میں ایک محلے میں تراویح ہو رہی تھی، حفاظ کم پڑ رہے تھے. اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، ابھی کہہ دوں کہ اقبال کی زبان میں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہم لوگ جیسے مالیگاؤں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، بمبئی ہے، بھیونڈی ہے، آپ کے پونا ہے وغیرہ، ان شہروں میں رہتے ہوئے ہمیں ان علماء اور ان حفاظ کی قدر منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا.
لیکن آپ جائیے مضافات اور مضافات سے آگے بڑھ کر ان دیہی علاقوں میں، گرامی علاقوں میں، جہاں پر علماء حفاظ نماز عام فرائض نہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم کوئی حافظ نہیں مسئلہ ہوتا۔ حضرت مولانا احمد صاحب، مولانا احمد لار صاحب نے بہت درد کے ساتھ علماء کے مجمع میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک دیہات میں ایک میت ہوئی، لوگوں نے میت کو نہلا دھلا کر تیار کر لیا، لیکن افسوس کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ کسی طریقے سے کچھ دیر کے بعد ایکٹیوا پر، کسی گاڑی پر ایک صاحب جبہ پہنے ہوئے اور رومال اوڑھے ہوئے آئے، ظاہر میں بہت عالم فاضل شیخ الحدیث جیسے معلوم ہوتے تھے، چہرے پر داڑھی بظاہر نقلی لگ رہی تھی۔ آئے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگا میت ہو گئی، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ بولے کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھا دوں۔ یہ بات مجھے بہت درد کے ساتھ کہنا پڑا، تو انہوں نے کہا پڑھا دیجیے۔ اس آنے والے شخص نے نماز جنازہ پڑھا، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اوپن کیا اور بتلایا کہ میں تو کوئی عالم مولوی نہیں ہوں، میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہوں، میں تو لیڈیز ہوں اور میں یہودی ہوں۔ ہم لوگوں کا ہی ہیں علاقہ علاقہ گھوم گھوم کر ایسے مسلم علاقوں میں یہودیت کی پبلسٹی کرنا جہاں تک مسلمانوں کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو۔ اب بتائیے، اس لیے میں آخر میں بات کہنا چاہتا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بلند عطا فرمائے اور آپ کا مستقبل روشن تابناک رہے، لیکن بہرحال آپ اپنے علاقوں کو ہرگز فراموش مت کیجیے گا۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے، جامع العلوم کانپور میں مدرس اور علیہ کی کتاب میں بڑے درجے کے مدرس تھے۔ لیکن حضرت کو جب معلوم ہوا کہ آپ کے علاقہ باندے میں ارتداد کر رہا ہے، علاقے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میں اپنی علماء برادری کو اٹینشن کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی چند سالوں پہلے ہمارے قریب گاؤں منماڑ میں ایک بہت بڑا ہندو سمیلن ہوا تھا۔ میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا عنوان تھا کہ اب ہندوازم چل پڑا۔ وہ باقاعدہ ہینڈبل ابھی بھی میرے پاس موجود ہے جو چھپا ہے۔ اس میں خاص طور سے دیہاتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، دیہاتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا کہ دیہات کے لوگ مذہب سے بہت دور رہتے، ان کا کوئی مولوی مولانا نہیں رہتا، کوئی ماں باپ نہیں رہتا جو ان کی دینی لائن سے گائیڈ لائن کر سکے، تو ایسے دیہاتوں کو خاص طور سے انہوں نے کاٹ دیا۔ میں آپ کو اٹینشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج باطل کی اتنے بڑے پیمانے پر محنت ہے۔ آج سے 15-12 سال پہلے حضرت مولانا مفتی عمر جان پوری صاحب، مفتی حامد ظفر صاحب، بمبئی کے علاقے کے بمبئی کے علماء کرام کے ساتھ ہمارا سفر ہوا عثمان آباد شولہ پور کے درمیان۔ اس وقت 36 دیہاتوں میں قادیانی قابض تھا۔ دیہاتوں میں کام کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہمارے فارغین تھوڑی قربانی دی، نرم گرم حالات کو سہ لی۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی حصہ ہے کہ مدینہ منورہ میں طلع البدر علینا کے گیت گا گا کر آپ کا استقبال بعد میں ہوا ہے، پہلے تو مکی مجاہدے بھری زندگی۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہونے کے بعد نمایاں مقامات ملے اور شہر کی بڑی جامع مسجد کا امام و خطیب بنے اور فلاں جامعہ کے فلاں کا ہم شیخ الحدیث بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب مقدر فرمائے، میسر فرمائے، لیکن ترقی تو آہستہ آہستہ ہوتی۔ تو 36 دیہاتوں میں قادیانی قابض تھے۔ دینی تعلیمی کانفرنس ہو رہی تھی ہمارے حال میں،
تو حافظ ندیم صدیقی صاحب بیٹھے تھے, میں بیان کر رہا تھا, تو اچک اچک کر میرا منہ دیکھ رہے تھے, تو مجھے ڈاؤٹ ہوا میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, کارگزاری سنا رہا 36 دیہاتوں والی. بعد میں جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا مولانا کو شاید معلوم نہیں ہے, یہ مولانا کا سفر بہت 72 سے زیادہ دیہاتوں میں قادیانی قابض تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دیہاتوں کو, دیہی علاقوں کو ہم فراموش نظر انداز کر رہے ہیں. میرے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم کانپور کی تدریس کو خیر بات کہا, اور آپ باندہ تشریف لائے, اور باندہ تشریف لا کر آپ نے گھروں گھر ایک ایک گھر جا کر, اور پھر آپ کی حیات طیبہ پڑھنے کے لائق ہے کہ آپ سائیکل پر روٹی اور پیاز باندھ کر لے کے جاتے تھے. آپ خود نہیں چلا سکتے تھے, کسی طالب علم کو سائیکل چلانے پر مجبور کرتے, اور آپ پیچھے ایک ایک گھر جا کر آپ نے اس پورے کنورٹڈ مرتد علاقوں کو آپ نے اس داخل اسلام میں. اس لیے میرے عزیز طلبہ, میں تو یہ بطور درد کے سنانا چاہ رہا تھا کہ آپ ابھی, آپ کے کہیں آپ کی کوئی اہمیت بظاہر نہیں ہے. نہیں, یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جی جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے, اور جب ایسے حالات پیش آئیں گے, جب کوئی نماز جنازہ بھی پڑھانے والا نہیں ہوگا, جب کوئی جمعہ کا بیان کرنے والا بھی, خطبہ بھی دینے والا نہیں ہوگا, تو اس وقت تو آپ کو اپنے کہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ, بزرگوں نے جس سے جو پوچھا گیا تھا مل فرض قبل الفرض, ایک فرض سے پہلا فرض کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا علم حاصل کرنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ظاہری سبب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے مادر علمی میں, اپنے جامعات میں, اپنے مدارس میں آپ نے اپنے 5 سال 7 سال جو اہل مدارس کا متعین کردہ نصاب تھا, آپ نے اس کی تکمیل کی. فالحمدللہ علی ذالک. لیکن میں یہاں پر آپ حضرات کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, متوجہ ہوئیے, تھوڑا ادھر دھیان دیجیے, بے توجہی مت. میں نے کہا میں مدرسے زندگی آدمی ہوں اور میں توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ نصاب کی تکمیل ہوئی ہے. آپ کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ علم کی تکمیل نہیں ہوئی ہے, نصاب کی تکمیل. جو ہمارے اکابرین نے درس نظامی یا درس ندوہ, نظام ندوہ کا جو نصاب تھا, آپ نے اس کی تکمیل کی ہے. علم کی تکمیل تو ذاک بحر لا ساحل له, علم کی تکمیل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اما اوتیتم من العلم الا قلیلا, آپ نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی, حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا کہ چڑیا آ کر کشتی کے پائیدان پر بیٹھی اور سمندر میں سے پانی پیا. حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ تم بتلا سکتے ہو اس چڑیا کے سمندر میں سے پانی پینے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی جی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی, یہ کہاں چڑیا کا منہ, آپ اردو میں بولتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال جی, چڑیا کا منہ ہی کتنا ہوتا ہے جس میں پانی کی مقدار آئے گی, اور یہ ٹھاٹے مارتا لمبا چوڑا گہرا سمندر, جس کی کوئی انتہا نہیں, کیا ہو سکتی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ سن لو, تمہارا علم سنو, تمہارا علم میرا علم اور پوری دنیا کے انسانوں کا علم مل کر بھی اتنا بھی نہیں, اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر میں سے پانی پینے کی وجہ سے, چڑیا پانی پینے کی وجہ سے پانی. یہ ما اوتیتم من العلم. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت درد مند انداز میں کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا اپنے فارغین سے, اپنے شاگردوں سے کنیکشن ہے, اور میں برابر خبرگیری کہتا ہوں. کوئی کتاب پڑھتے ہو, کوئی کتاب مطالعہ کرتے ہو تو گھنٹوں کی بات ہے, لیکن جب یہاں کتاب کا نمبر آتا ہے تو سب جواب زیرو ہو جاتے ہیں. کتابوں سے کوئی تعلق ہی نہیں, اللہ معاف فرمائے. اس کے لیے آپ اس حقیقت کو فراموش نہ کیجئے کہ آپ کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ نصاب کی تکمیل ہوئی ہے, علم کی تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی.
اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ علم میں اضافے کی دعا کیجیے. کسی چیز میں اضافے کے لیے آپ کو دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن علم میں اضافے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا قل رب زدنی علما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم میں اضافے کی دعا کیجیے. تو نبی تو علم میں اضافے کی دعا کا محتاج ہے، ہم محتاج نہ ہوں، جبکہ حضور محتاج بھی نہیں تھے. لیکن اصل میں چھوٹوں کو اگر کوئی کام دینا ہوتا ہے بڑوں کو اوپر حکم دیا جاتا ہے. امت کو بتلانا تھا کہ علم میں اضافہ، علم میں گہرائی اور گہرائی، علم میں بڑھوتری کتنی ضروری چیز ہے. اس بنا پر آپ یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، علماء کرام ہوں یا حفاظ اذان، آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ کا ارادہ خاموش رہو، گڑبڑی مت کرو. آپ کی توجہ سے میں بول رہا ہوں، میں کوئی مطالعہ کر کے نہیں آیا. فارغ ہونے کے بعد آپ کی جتنی ساری کتابیں تھیں، صحیح ستہ ہو، معقولات ہو، منقولات ہو، سب مدرسے میں چھوٹ جائے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ کہاں سے آپ اپنا علمی تعلق باقی رکھیں، اس کے لیے دو شکلیں بتلا رہے ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی کتب خانہ ہونا چاہیے. جی، ہمارے پاس چھوٹا موٹا بہت بڑا کتب خانہ نہ صحیح، کم از کم درجے میں، وہ علماء کرام ہو یا حفاظ ہو. حفاظ بھی سنیں، اس لیے کہ بظاہر ہم اپنے طلباء کو حفظ کی سند دے کر تو ہم فارغ کر دیتے ہیں، اور مدارس کے لوگوں کی خدمت میں بہت بادب با ملاحظہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے ان کو حفظ کی تکمیل کی سند دی ہے، ضروریات دین ان کی زندگیوں میں کیا ہے. مثلا صلینا مرتن فی قریۃ خلف امام فإن ذلك الامام صلى وسجد سجدتي السهو مع انه لم يخطأ خطأ ولم يترك واجبا ولكنه سجد سجدتي السهو فحضر في قلبي لماذا سجد سجدتي السهو فسألته بعد التسليم بعد الفراغ من الصلاة فسألته لماذا سجدت سجدة مع أنك ما تركت واجبا وما خطأت فلماذا سجدت سجدة السهو فماذا يقول؟ اسمعوا ويقول لا ولكنه قد خرج. سمعتم جی؟ تو میں نے اس سے پوچھا من انت خرجت انت عالم ام حافظ؟ ويقول انا حافظ فقط. جی، یہ میں نے مثال بیان کی، ایسی کتنی مثالیں ہمیں معلوم نہیں. جی، ابھی اب نئے قدیم کے لوگ جب میرے پاس آئے تھے، یہ سنان پر ہی بات ہوئی کہ ائمہ کی اصلاح نماز اور سنان پر بھی ہمارے قرآن ہونے چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے عزیز طلبہ جو حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے لیے افضل تو یہ ہے کہ اب وہ آگے عالمیت کی بھی تعلیم حاصل کریں، عالمیت میں داخلہ لیں. اگر زندگی وفا کر رہی ہے، گھریلو حالات اجازت دے رہے ہیں، تو آپ مدارس میں داخلہ لے کر باقاعدہ آپ شعبہ عالمیت بھی آپ پڑھیں، اس لیے کہ وہ جو مسئلہ کل حافظ جاہل یہ ختم ہونا چاہیے. اور ہم بتلائیں کہ نہیں، کل حافظ جاہل نہیں، کل حافظ عالم ماشاءاللہ. اس بنا پر اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو گھریلو حالات اکنامیکل کنڈیشن ڈاؤن ہے، گھر میں کمانے والے اماں ابا نہیں ہیں، آپ نہیں حاصل کر سکتے عالمیت کی تعلیم، تو کم از کم جس طرح ہمارے عالمیت اور عالمیت کے طلبہ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے، ہمارے حفاظ طلبہ کے پاس بھی یہ چند کتابیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلی کتاب تفسیر میں معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 8 جلدوں میں. پہلی کتاب تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی معارف القرآن. دوسری کتاب حدیث میں معارف الحدیث
اگر ترجمان السنہ بھی ہے لیکن معارف الحدیث ترجمان السنہ کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ دوسری کتاب معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی۔ تیسری کتاب مسائل میں اگر آپ عالم ہیں تو کم از کم آپ کے پاس فتاوی رحیمیہ تو ہونا چاہیے، اور اگر آپ عالم نہیں حافظ ہیں تو مولانا رفعت قاسمی صاحب کا جو سیٹ ہے مکمل مدلل، ایک حافظ کے پاس تو مسئلے کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہونی چاہیے، اور خاص طور ہمارے وہ حفاظ جو یہاں سے جانے کے بعد امام بننے والے ہیں ان کے پاس تو حضرت مفتی خیر آبادی صاحب کی کتاب مسائل سدہ سو بھی ہونا چاہیے۔ یہ کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تفسیر میں معارف القرآن ہو، حدیث میں معارف الحدیث ہو، فقہ و فتاوی میں فتاوی رحیمیہ ہو، یا مکمل مدلل مسائل امام مولانا رفعت قاسمی کا سیٹ ہے۔ مسنون دعاؤں کے عنوان پر ہمارے پاس حسن حسین ہونی چاہیے۔ یہ ایسی چھوٹی، اچھا ایک بات اور، فرق باطلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور کتنی کثرت سے فرق باطلہ کا خروج ہو رہا ہے، شیوع ہو رہا ہے، اس کے لیے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، لیکن یہ زیادہ علمی انداز میں ہے، اگر یہ نہ ہو ایک دوسری کتاب ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ یہ بہت آسان انداز میں ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں ان کے افکار و نظریات کو بیان کیا، ان کے افکار و نظریات کیا ہیں اور اس کا رد ہماری جانب سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو رد فرق باطلہ میں ہمارے پاس ادیان باطلہ صراط مستقیم، یہ چھوٹا موٹا کتب خانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے ہم لوگ 30 40 ہزار کا موبائل اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن 5-7 ہزار کتابوں کا کتب خانہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کی علمی ترقی رہے، آپ کا علمی عروج ہوتا رہے، اس کی پہلی شکل تو آپ کے پاس آپ کا یہ چھوٹا موٹا کتب خانہ ہونا چاہیے۔ خطبات میں میں کوئی طے نہیں کرتا، لیکن یہ کہوں گا کہ علماء کی تقاریر پڑھیے۔ جی، غیر علماء کی تقاریر میں بہت سارا رتب یابس بھی ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا لیکن مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے لیے آپ خطبات پڑھیے علماء کرام کے، مستند علماء کرام کے۔ اس سے میرے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکات فرمایا کرتے ہیں کہ آج تحقیق کا زمانہ ہے، آپ کی ہر بات تولی جائے گی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اب یہ نہیں چلے گا فرمایا کس نے فرمایا معلوم نہیں۔ ارے بھائی، جو بات ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد علامہ ابراہیم بلیائی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی بات بغیر سند بغیر استناد کے مت مانو۔ تو حضرت فرماتے ہم نے کہا اگر ابن حجر کہے تب بھی، تو حضرت فرماتے ابن حجر نہیں ابن جبل کہے تب بھی۔ جی، آج تحقیق کا زمانہ ہے، اس میں کوئی بھی بات بڑوں نے کہا یا فرمایا یہ کہہ کر کم از کم ہم علماء کرام کے منہ سے تو اچھی نہیں لگتی۔ اس کے لیے خطبات میں ہمارا مطالعہ مستند علماء کرام کی تقاریر سے ہونی چاہیے۔ چلے دوسری بات، ہماری علمی ترقی کیسے ہو، اس کے لیے دوسرا ایک تو تھا کتب بینی، یہ جو میں نے بتلایا یہ تھا کتب بینی، اور دوسرا ہے کتب بینی۔ جی، میرے پاس وقت میں کہوں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد ہمارا اپنے اساتذہ سے تعلق باقی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، جی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ کا ذہن کنفیوژن کسی مسئلے میں کام نہیں کرا، آپ 10 کتاب دیکھنے کا موقع نہیں، ایک بھی کتاب آپ فوراً فون لگائیے اپنے استاد محترم کو اور سارے مسائل آپ 2 منٹ میں حل کر دیں۔ اس کے لیے، اور آج تو مجھے کہنا پڑتا ہے، میں اپنے شاگردوں کہتا ہوں کہ استاد اور شاگردی کا رشتہ بے وفائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ معاف کرنا، استاد اور شاگرد فارغ ہو کر جو جاتے پھر ایسا پھر رہتے ہوتے کہ نہیں، کچھ معلوم بھی نہیں پڑتا ہمارا شاگرد رشید کا ہے۔ اس میں آپ کا نقصان ہے۔ اپنے اساتذہ سے تعلق باقی رکھیے، وقتاً فوقتاً آپ ان سے رائے مشورہ لیجئے، کتاب کون سی کتاب نئی آئی ہے، کون سی کتاب پڑھنا ہے۔
تو یہ پہلا مرحلہ تھا علم میں اضافے گئے، کتابوں کے ذریعے، دوسرا اساتذہ کرام سے تعلق کے ذریعے۔ اگلا مرحلہ ہے میرے عزیز طلبہ کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ بہت مشہور ہے کہ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، عمل آتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، اگر عمل نہیں آتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے مزاج بنایا تھا کیا کہ علم نمک کے برابر ہو، عمل آٹے کے برابر ہو۔ علم بھلے سے نمک کے برابر ہو، عمل آٹے کے برابر۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، آج معلومات کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن معمولات زیرو بیلنس۔ معلومات کے ساتھ معمولات بھی چاہیے، نقوش کے ساتھ نفوس بھی چاہیے، لیکچر کے ساتھ کلچر بھی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش کریں۔ ہم جہاں پر جا رہے ہیں، آج تک ہمارے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی، آج ہمارے ساتھ عالم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب اور بڑی بڑی نسبتیں وابستہ ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو ان نسبتوں کی قدر کرنی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے۔ اور کیسے لاج رکھیں گے جی؟ اس کے لیے اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں بھی رہو، سب سے بڑی چیز نمازوں کا اہتمام، اور نمازوں میں بھی فجر کی نماز کا اہتمام۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر امام 4 وقت موجود نہیں رہے گا، ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں رہے گا، لوگ سمجھ لیں گے امام صاحب بازار گئے ہوں گے، مارکیٹ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر امام صاحب فجر میں نہیں رہیں گے تو ادھر دیکھو میری طرف، میں پہلے بولا تھا نا، ادھر دیکھو، اگر امام صاحب فجر میں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ تقیہ مسجد میں رہیں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے لیے یہ جو ریکارڈ ہے ہمارا، اور میں نے سنا اپنے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑی علمی عملی مجید زندگی تھی۔ جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا وہی پہچانتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام فرائض پر پابند ہوں تو علماء کرام کو نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نوافل پلس فرائض، ایسا صرف نوافل نہیں، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کم از کم فرائض کے عادی بنے تو ہم علماء برادری کو کم از کم نوافل کا اہتمام کرنا پڑا۔ فرائض، سنت، نفل، جب کہیں جا کر ہماری زندگیوں کو دیکھ کر عوام کے اندر فرائض کی ادائیگی کی ابھاری اور آمادگی پیدا ہوئی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش کریں، اعمال میں بھی اور سیرت اور کردار میں بھی۔ مثلاً کیا، اب میں یہاں سے فارغ ہو کر جا رہا ہوں، اور علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع بحر العمار میں لکھا ہے کہ ان للعلم لطغیانا کطغیان المال۔ علم کے آنے سے انسان کے اندر ایسی بڑائی، ایسا کبر پیدا ہوتا ہے جیسے مال کے آنے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا نا مفید الطالبین میں، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات۔ ابھی آفاتن کا امام غزالی کی امام منہاج العابدین پڑھیں۔ ہمارے دادے استاد حضرت محمد سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت الاستاذ نقل فرماتے تھے، ان للناس جو بھی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا میں مجھ کو یاد ہے، میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا، تو نازیبہ ہو جائے گی، آپ کی شان گستاخی ہو جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے جانے کے بعد بہت ممکن ہے شیطان ہمارے اندر، اب لوگ ہم کو سلام کریں، میں جہاں جاؤں مجھے اسٹیج پر جگہ ملے، میں جہاں جاؤں مجھے کرسی پر جگہ ملے۔ نہیں، اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے، کچھ ہو نہ میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔
تو اس بنا پر سیرت اور کردار میں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معاشرت میں بھی اپنے آپ کو مثالی بنا کر پیش کریں۔ مثال کے طور پر ہماری لائف اسٹائل سیدھی سادہ ہو، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین، یہ میرا مزاج نہ ہو تو میں جہاں جب آگے پیچھے چار میرے ہمشے تھمشے میرے خدام آگے پیچھے گزرے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور تشریف فرما ہوتے تھے، آنے والا آتا تھا پوچھا من محمد فیکم، جی تو نحن العلماء والعلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ چیز ہمارے اندر سادگی، تواضع، خاکساری کب آئے گی؟ اس کے لیے سلام کرنے میں پہل، جی سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن سلام کرنے کی فضیلت ہے۔ سلام کرنے میں جو شخص پہل کرتا ہے اپنے اندر سے کبر کیا انکار کرتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج یہ چیز یہاں پر پانی بہت مر رہا ہے۔ اکثر برادری ایک دوسرے کو، برادری سے مراد ہم اپنی برادری کریں، کوئی شیخ سعید خاندانی، علماء برادری کا یہ شکایت ہے، ہمارے طلبہ کی یہ شکایت ہے کہ ایک دوسرے کے ایسے منہ دیکھ کر سلام نہیں کرتے۔ ارے سلام کرو، سلام کرنے میں تمہارا دل نہیں آئے گا، تمہارا اعزاز من تواضع للہ رفعہ۔ ہم اپنے آپ کو معاشرت میں بھی سیدھا سمپل بنا کر پیش کریں۔ مثال کے طور پر آج پانی مر رہا ہے ہمارے معاشرت کی شادی بیاہ کے عنوان پر۔ آج جس طرح رئیس شہر کی اولاد کی شادی ہزاروں نہیں لاکھوں میں کر و فر کے ساتھ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے ہم علماء برادری اور ہماری اولادوں کی شادی بھی ایسی ہو رہی ہے۔ امت کے واسطے ہم نمونہ بنے، جی منگنی کا دن، چھوٹی قیامت کا دن، اور شادی کا دن، بڑی قیامت کا دن امت کے لیے تصور کب تک رہے گا؟ جھوج رہی، سلک رہی امت کو اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہم علماء برادری اپنے کردار و عمل سے نکال سکتے ہیں۔ اس بنا پر دوسری بات ہے کہ ہم کو ہر اعتبار سے عملی نمونہ بننا ہے۔ تیسری بات، وہ جو بزرگوں نے پوچھا تھا اخلاص جانے کے بعد، علم فرض کے بعد کا اخلاص، یہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جو مدرسے میں جو علم حاصل کیا یہ علوم ظاہرہ تھا۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پہلے زمانے میں استاد اور شاگرد کے رشتے کو تلمیذ نہیں کہا جاتا تھا۔ آج جیسے کہا تلمیذ جمع تلاميذ شاگرد کے معنی، قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں استاد اور شاگرد کے رشتے کو تلمیذ نہیں کہا جاتا تھا، پھر صاحب کہا جاتا تھا۔ صاحب ہے سبوں سے، اور صاحب کہے جانے کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جب تک طالب علم حصول علوم ظاہرہ کے ساتھ ایک مدت مدید اپنے استاذ کی صحبت میں نہ رہ لیتا وہ صاحب نہ کہلاتا۔ حصول علم ظاہرہ پر اکتفا نہیں کرتا تھا، بلکہ انوار باطنہ، کمالات باطنہ کے حصول کے لیے طلبہ اپنے اساتذہ کی صحبت میں ایک مدت مدید رہتے تھے، تب کہیں جا کر صاحبین بنے، صاحب کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر، اور میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اس اکھنڈ بھارت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس پورے دیار میں ہم سب کا اگر ام المدارس اگر ہے تو وہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض صرف علمی فیض 400 جائے پھیلا ایسا نہیں، دارالعلوم دیوبند کا علمی فیض اس لیے بھی مضبوط تر مضبوط ہوا کہ علم کے ساتھ معرفت۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب میرے والد میرے شیخ میں
وہ لکھتے ہیں کہ میرے دادا مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے ہم سبق تھے، حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب دارالعلوم دن میں تو ایک مدرسہ ہوتا تھا جس کے ہر درسگاہ سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی، اور رات میں یہ مدرسہ ایک خانقاہ میں تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے چپے چپے سے الا اللہ کی صدائیں گونجتی تھی۔ بلکہ لکھا ہے کہ اس کی دارالعلوم کی تاریخ یہ نکالی گئی در مدرسہ خانقاہ دیدم، اور جو دارالعلوم کے فیض یافتہ ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ آج بھی حضرت مولانا مدراسی صاحب دامت برکاتہم رات کے 3 بجے سے اٹھ کر مدنی گیٹ سے لے کر معراج گیٹ تک جو آپ چہل قدمی کرتے ہیں بلند آواز سے 2 گھنٹے 3 گھنٹوں برابر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی صدر مفتی خیرآبادی صاحب دامت برکاتہم اس پیرانہ سالی کے باوجود آج بھی رات میں لمبی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا یہ روحانی فیض ہے بلا شبہ۔ ابھی حضرت جو کوئی کہہ رہے تھے علماء اہل سنت، ہم یہ بھی سمجھیں کہ علماء اہل سنت والجماعت سے مراد آدھی اینٹ کی دیوار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اہل سنت اور جماعت سے کون مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت اور جماعت وہ ہے جو فضیلت دے شیخین کو تمام صحابہ پر، اور من تفضل الشیخین علی الصحابہ، اور وَإِنْ يَرَى الْمَاءَ وَإِنْ يُحِبَّ الْخَطَنَيْنِ وَإِنْ يَرَى الْمَسَّ عَلَى الْخُفَّيْنِ۔ اس بنا پر علماء دیوبند بلا شبہ اس دیار میں علماء حقانیین کی جماعت، علماء حقانیین، علماء اہل سنت الجماعت، علماء دیوبند کی جماعت۔ اور علماء دیوبند کا جس طرح علمی فیض 4 دام عالم میں پھیلا ہے، علماء دیوبند کا یہ روحانی فیض بھی پھیلا ہے کہ جہاں جہاں تک جس طرح علماء دیوبند نے قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے اس عالم کو گونجا ہے، اسی طرح ذکر اذکار اور صحبت اہل اللہ اور معرفت کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی آخری بات میں کہہ دوں کہ اس کی اہمیت اور ضرورت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ذہن تلمس طے کرے، یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اس نسبت، اس تعلق مع اللہ، معرفت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے نہیں، ایک استاد اپنے شاگرد کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور یہ مثال ہے حضرت العلامہ صاحب معقولات المنقولات علامہ ابراہیم صاحب بلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، اور نشانے نقش پا سے بھی پہنچ سکتے ہیں منزل تک، مگر فیضان میرے کارواں کچھ اور ہے۔ ان تمام چیزوں کو علما وعملا قولا فعلا اپنے اندر جمع حاصل پیدا کرنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی صاحب نسبت، کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیجئے، اور جب تک یہ دولت گرامایا حاصل نہ ہو تو بزرگوں کی سیر و سوانح، مثال کے طور پر حضرت شیخ کی آپ بیتی جو اللہ والوں کے لیے الف لیلہ سے زیادہ ہے، اس کو پڑھنے، بزرگوں کی حیات، حضرت تھانوی کے مواعظ، ان کے ملفوظات، ان تمام چیزوں کو اپنے لیے جزء زندگی بنائیے، روزانہ اس کو مطالعے کی عادت ڈالیے۔ انشاءاللہ العزیز میں نے جو کہا تھا کہ آپ یہاں سے جو آپ کی جو تکمیل ہو رہی ہے وہ نصاب کی تکمیل ہو رہی ہے، علم کی تکمیل کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس بنا
پر آپ حضرات یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں آپ کے سر عائد ہو رہی ہیں. میں آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کے والدین کو بھی, آپ کے اعزاء و اقارب کو بھی, آپ کے رشتہ داروں کو بھی, کہ آپ حضرات ان کے لیے انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ آخرت کے لیے نجات کا, مغفرت کا, بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں. وہیں پر میں پھر ایک مرتبہ مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کو پھر دوبارہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ وہ اس قسم کے ضروری بلکہ مفید ترین پروگرامات کا انعقاد کر کر امت کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص کامل, استقامت عطا فرمائے اور ان تمام دیرینہ خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب عالی میں بشرط قبول فرمائے. وما ذلك على الله بعزيز ان ذلك على الله يسير وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.